السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج میں ایک بہن کی سورہ بقرہ کی سٹوری آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو انہوں نے مجھ سے شیئر کی ہے اور میں ان کی سٹوری آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں ایک طلاق شدہ عورت ہوں اور میرے ماں باپ کا انتقال ہوئے بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کا طلاق ہونے کے بعد میں ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ گھر چلانے کا کوئی بھی ذریعہ تھا۔ طلاق ملنے کے بعد یہ سوچنے لگیں کہ اب یہ کہاں جائیں گی اور اپنا گزارا کیسے کریں گی۔ تو انہوں نے اپنی ایک فرینڈ کو کال کی اور اس سے ہیلپ مانگی۔ تو ان کی فرینڈ کے بھائی نے ان کو اپنے بیس پر کہیں رینٹ پر گھر دلا دیا تھا۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ رہنے کے لیے مجھے چھت تو مل چکی تھی، پر ہر وقت مجھے کھانے کی، گھر کیسے چلے گا، رینٹ کیسے دوں گی، یہی سب 24 گھنٹے ٹینشن لگی رہتی تھی۔ یہ بتاتی ہیں کہ زیادہ تو میں پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن ہاں 12th پاس ضرور تھی۔ پھر میں نے اپنے لیے جاب سرچ کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہتی ہیں کہ آج کے ٹائم میں سبھی جانتے ہیں جاب ملنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی آسانی سے کہیں پر بھی جاب نہیں مل رہی تھی، کھانے پینے کا تو انتظام کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جایا کرتا تھا، لیکن رینٹ کی ٹینشن مجھے سب سے زیادہ رہنے لگی تھی۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ اپنی اسی فرینڈ کے پاس اس سے ملنے گئی تھی جن کے بھائی نے ان کی ہیلپ کی تھی۔ وہاں پر جانے کے بعد میں ان کی ملاقات اپنی فرینڈ کی امی سے ہوئی۔ یہ بتاتی ہیں کہ جب میری ان کی امی سے بات ہوئی اور میں نے انہیں اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتایا تو ان کی امی مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹی تم ڈیلی سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو اور بڑے ہی عقیدے کے ساتھ پڑھا کرو، انشاءاللہ تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ کہتی ہیں کہ میری فرینڈ کی امی نے سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتایا، جس سے میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی، اور بس میں نے اسی وقت یہ سوچ لیا تھا کہ بس مجھے سورہ بقرہ روز پڑھنی ہے۔ اور یہ کہتی ہیں کہ جب ان کی امی مجھے سورہ بقرہ کے بارے میں بتا رہی تھیں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا اللہ ہی مجھے یہ راستہ دکھا رہا ہے۔ تو میں نے اسی وقت یہ سوچ لیا تھا کہ بس مجھے ڈیلی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ سوچنے لگی کہ جب اللہ نے مجھے یہ راستہ دکھایا ہے تو انشاءاللہ میری مشکلیں بھی اللہ ہی دور کرے گا۔ تو بس انہوں نے گھر آ کر ڈیلی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا پورے عقیدے کے ساتھ شروع کر دیا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ پہلے دن تو مجھے بہت ٹائم لگا سورہ بقرہ پڑھنے میں، لیکن یہ کہتی ہیں کہ میں نے ٹھان ہی لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے روز سورہ بقرہ پڑھنی ہی ہے۔ تو بس یہ ڈیلی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنی جاب بھی سرچ کر رہی تھیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے اللہ سے اتنی باتیں کر رہی تھی، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ تو میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، میرا کوئی مددگار نہیں ہے تیرے سوا، مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے تیرے سوا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ میں بس یہی دعائیں مانگے جا رہی تھی، اور جیسے ہی میں یہ دعائیں مانگ کر چکی ہی تھی، اچانک سے مجھے ایک جگہ سے جاب کے لیے کال آ گئی۔ یہ بتاتی ہیں کہ میں نے کئی جگہ جاب کے لیے اپلائی تو کیا ہوا تھا، پر جب میرے پاس جاب کے لیے کال آئی تو میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ سیلری بھی اتنی اچھی تھی کہ اس سیلری میں میرے گھر کا رینٹ بھی آرام سے نکل جاتا اور کھانے پینے کا خرچہ بھی آرام سے نکل جاتا۔ یہ کہتی ہیں کہ میں بہت خوش ہوئی اور یہ سوچنے لگی کہ میں تو اتنی پڑھی لکھی ہوں بھی نہیں، میں تو صرف 12th پاس ہوں، پھر مجھے اتنی اچھی جاب کیسے مل گئی۔ یہ کہتی ہیں کہ میں خود اس بات پر حیران تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچنے لگی کہ بے شک میرا اللہ تو ہر ایک چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تو ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، اور میں یہ سمجھ چکی تھی کہ یہ معجزہ سورہ بقرہ کی وجہ سے اور اللہ پر یقین کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور یہ کہتی ہیں کہ آج الحمدللہ میں اپنی زندگی بڑے ہی سکون کے ساتھ جی رہی ہوں، الحمدللہ
अल्लाह मेरे सारे काम बड़ी ही आसानी के साथ कर देता है, क्योंकि मैं आज भी सूरह बकरा की डेली तिलावत करती हूँ और मेरी ज़िंदगी में बड़ा ही सुकून है, माशाल्लाह। तो ये थी इन बहन की स्टोरी जिन्होंने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर की और मैंने इनकी स्टोरी आपसे शेयर की। ये स्टोरी शेयर करने का यही मकसद था कि जब हम ये सोचते हैं ना कि अब क्या होगा, कैसे हमारी ज़िंदगी चलेगी, अब तो हमारे आगे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें जब अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है तो उसने हमारा रहने का, खाने का, हर चीज़ का जिम्मा खुद से लिया हुआ है। अल्लाह को हमारी हर एक सांस की खबर होती है, हर एक तकलीफ की खबर होती है, और बेशक हमारे सबसे करीब तो हमारा अल्लाह ही होता है। और जब हम कुछ भी पूरे यकीने के साथ अपने अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं तो अल्लाह भी उस यकीने की इज्जत रखता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं ना, तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है जो हमारे हर पल हर वक्त साथ रहती है। वो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, हमें हमारे हाल पर कभी नहीं छोड़ता। बस शर्त ये है कि हमें अपने अल्लाह पर पूरा यकीन होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी नजर ना आए, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए हमारा अल्लाह हमारे साथ है और वो हमें इस तकलीफ में नहीं देख सकता और अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है, हमें यही सोचना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये मिरेकल स्टोरी इन बहन की आपको अच्छी लगी हो और अगर आप इनकी स्टोरी सुनकर थोड़े भी मोटिवेट हुए हो तो इस स्टोरी को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि जो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मायूस हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, वो इस स्टोरी को सुनकर थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं। क्या पता आपके शेयर करने की वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए, और क्या पता आपकी यही अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ जाए कि अल्लाह आपकी भी ज़िंदगी संवार दे। तो अगर ये मिरेकल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही और मिरेकल स्टोरी सुनने के लिए और हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।